अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान खबर टीवी और मैं हूं फातिमा वसीम। बात कर रहे थे अदलिया के रवैयों के ऊपर। डॉक्टर नसीम शाह 1994 में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की हैसियत से रिटायर हुए तो जस्टिस साद साउद जान ने को सीनियरिटी की बुनियाद पर उनकी जगह लेनी चाहिए थी, लेकिन वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो ने जिस तरीके से अपना जो एक उन्होंने रूल एंड रेगुलेशन पास किया हुआ था, उन्होंने उस चीज़ को ओवरलुक कर दिया और अपनी रवायत को बरकरार भी रखा। जब इन्होंने 2 सीनियर जजेस को बाईपास किया तो सज्जाद अली शाह को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मुकर्रर किया। सैयद सज्जाद अली शाह को 4 जून 1994 से लेकर 2 दिसंबर 1997 तक पाकिस्तान का चीफ जस्टिस रहे। वो नवाज शरीफ के खिलाफ केस सुन रहे थे तो नून लीग को लगा कि शायद उनके खिलाफ फैसला आने वाला है। वैसे ऐसी कोई भी सिचुएशन जब होती है तो पार्टीज को ये क्यों लगता है कि उनके खिलाफ फैसला आएगा, या फिर वो जजेस को खरीदने की कोशिश करते हैं कि उनके हक में फैसला आ जाए। तो इस सब चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे खालिद भट्टी साहब से, जो इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपका? मैं बिल्कुल खैरियत से। सर, हमारी सियासी पार्टियों का ये क्या रवैया है कि अगर उनके खिलाफ कोई फैसला होने वाला होता है तो वो या तो उनको पर्चियाँ भेज देते हैं या वो उनको कोई ना कोई वो कर रहे होते हैं कि हम अगर ऐसे करोगे तो ऐसे हो जाएगा। ऐसा क्यों है, क्यों ऐसा रवैया है? दो प्लॉट भी दे देते हैं। अच्छा, 2 प्लॉट भी दे देते हैं? ऐसा कब हुआ? इस वक्त ये जो पिछली सुप्रीम कोर्ट थी, बल्कि अभी भी सुप्रीम कोर्ट में कुछ जजेस ऐसे हैं जिनके 2 प्लॉट्स हैं और कुछ जजेस ऐसे भी हैं जिन्होंने एक भी नहीं लिया। तो ये हुकूमतें करती हैं। बेसिकली जो आपने सवाल पूछा, मसला ये है कि हुकूमतें किसी भी जो आज़ाद अदलिया होती है वो एक्चुअली मॉनिटर कर रही होती है। वो देख रही होती है कि हुकूमत कहीं कानून की खिलाफ वर्जी तो नहीं कर रही, कहीं वो फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन तो नहीं कर रही, कहीं पर वो ऐसे फैसले तो नहीं कर रही कि जिससे आइन और कानून की जो हुक्मरानी है उसके तसव्वुर को वो कमज़ोर होता हो या उसकी वायलेशन होती हो। वायलेशन तो खुद कर रहे होते हैं इस चीज में, जब वो अब उनके पार्टीज के साथ मिलके अपना फायदा सोचते हुए जो गलत चीज होती है उसको भी सही करार दे देते हैं। वो अब हमारे यहाँ 2 तरह के जजेस हैं। एक वो जजेस हैं जिनको हम कहते हैं आज़ाद मंच जजेस। वो ना किसी सियासी जमात की सुनते हैं, ना वो लोगों के मूड को देख के फैसले करते हैं, ना वो एस्टैब्लिशमेंट की तरफ देख के फैसले करते हैं। वो आइन और कानून के ताबे रह के फैसले करते हैं। दूसरे वो जजेस हैं, कल भी इसके ऊपर बात हुई थी कि वो उनका जो कैरियर है वो कॉम्प्रोमाइज्ड होता है, उनके ऊपर ऐसे इल्ज़ामात होते हैं या उन्होंने ऐसे काम किए होते हैं एज वकील, तो वो फिर उनके लिए मसला होता है। वो जब अदालतों में आते हैं, हायर जुडिशरी में आते हैं, तो फिर उनको कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ते हैं। उनको गवर्नमेंट के साथ भी करने पड़ते हैं, उनको इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ते हैं। अब हमारे यहाँ दोनों तरह के जजेस रहे हैं, लेकिन पंजाब में आपको एक दिलचस्प बात बताऊँ, वो ये है कि पंजाब के जजेस की अक्सरियत के बारे में ये कहा जाता है कि ये हमेशा इस्टेब्लिशमेंट की मदद करते हैं, इस्टेब्लिशमेंट के साथ हाथ मिला लेते हैं। जबकि जो जजेस आते हैं हायर जुडिशरी में केपी से, बलूचिस्तान से और सिंध से, ख़ास तौर पे सिंध हाई कोर्ट का जो रवैया होता है वो हमेशा बहुत अच्छे फ़ैसले करते हैं। लोगों के बुनियादी हकूक़ के हवाले से, लेबर राइट्स के हवाले से, वीमेन राइट्स के हवाले से बहुत अच्छे फ़ैसले सिंध हाई कोर्ट से आते हैं। और सिंध हाई कोर्ट बहुत कम होता है कि वो इस्टेब्लिशमेंट की लाइन को टो करे, लेकिन पंजाब जो लाहौर हाई कोर्ट है उसके हवाले से अमूमन ये शिकायत वकला करते नज़र आते हैं। और हमारी हिस्ट्री भी ये हमें बताती है कि पंजाब के जो लाहौर हाई कोर्ट के जजेस की अक्सरियत होती है ये हमेशा इस्टेब्लिशमेंट की खिदमत करने के लिए तैयार रहते हैं। उनमें से कुछ जजेस जो हैं वो सियासी जमातों के साथ भी जो है वो अपना मामला तय कर लेते हैं और फिर उनकी भी मदद करते हैं। तो जो आपने सवाल किया है वो ये है कि कोई भी सियासी जमात जब वो हुकूमत में आ जाती है तो उनको आइन भी भूल जाता है, उनको जमहूरियत भी भूल जाती है, उनको अदलिया की आज़ादी भी भूल जाती है। लॉज एंड रेगुलेशन नाम की चीज़ आपको लगता है कि हमारे मुल्क में किसी जगह पे भी इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है लॉ के ऊपर? नहीं, देखिए 2 चीज़ें हमारे मुल्क में नहीं हैं। एक कानून की हुक्मरानी, उसका तसव्वुर बहुत कमज़ोर है, ठीक है। और ये देखा जाता है कि जिसके ऊपर कानून को लागू करने से पहले ये देखा जाता है कि जिसके ऊपर लागू किया जा रहा है वो कौन है, क्या इसके ऊपर करना है। कुछ लोगों को एग्जेम्पशंस हैं, इम्यूनिटी हासिल है, वो कुछ भी कर लें, उनको कोई पूछने वाला नहीं है, ठीक है। और हमारे जैसे जो लोग हैं वो अगर जो है वो कोई छोटी मोटी गलती भी कर लें तो फिर उनके लिए कानून अपनी पूरी ताकत के साथ मौजूद होता है और हमें बताया जाता है कि कानून मौजूद है इस मुल्क में।
لیکن جو طاقتور ہیں اس ملک کے ان کے لیے کوئی قانون, کوئی قاعدہ, کوئی ضابطہ, کوئی چیز نہیں ہے. اور بدقسمتی سے عدلیہ نے بھی کوئی خاص کوشش نہیں کی پاکستان کی تاریخ میں کہ وہ قانون کی حکمرانی, آئین کی حکمرانی کے تصور کو جو ہے وہ تقویت دے, اس کو مضبوط کرے, اس کو صلاحیت کرے, اس کو سوسائٹی کے اندر جو ہے وہ فروغ دے. تو ظاہر ہے آپ باتیں جتنی مرضی کریں, ایکشن سپیکس لاؤڈر دین ورڈز. تو آپ جو عمل کر رہے ہوتے ہیں, آپ کا عمل آپ کو بتا رہا ہوتا ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں ایکچولی. باتیں آپ جتنی مرضی اچھی کریں, تقریریں جتنی مرضی اچھی کریں, تو یہ کانفلکٹ رہا ہے ہمیشہ حکومتوں کا, عدلیہ کے ساتھ کانفلکٹ رہا ہے. جب بھی عدلیہ نے, کیونکہ عدلیہ کا بھی دو قسم کے رویے رہے ہیں. جوڈیشل ایکٹیویزم جب عدلیہ کرتی ہے, جوڈیشل ایکٹیویزم کا فائدہ ہوتا ہے جب وہ لوگوں کو بنیادی حقوق فراہم کرنے کے لیے یا ان کے بنیادی حقوق کے تحفظ کے لیے جوڈیشل ایکٹیویزم کرتے ہیں. جب ججز سو موٹو نوٹس لیتے ہیں اور داد رسی کرتے ہیں مظلوموں کی, محکوموں کی, جو پسے ہوئے طبقے ہیں ان کی. اور یہ 184(3) کے تحت جو سو موٹو کا اختیار ہے, یہ رکھا ہی اس لیے گیا تھا کہ اگر کہیں لوگوں سے زیادتی ہوتی ہے تو سپریم کورٹ کے ججز, چیف جسٹس یا ججز براہ راست ایکشن لے سکیں, بائی پاس کر سکیں سب کو, اور فوری طور پہ انصاف جو ہے اس کو فراہم کر سکیں. لیکن ہمارے ہاں جو ہے جو کام عدلیہ کا نہیں ہے, عدلیہ جوڈیشل ایکٹیویزم کے نام پہ وہ زیادہ کرتی رہی ہے. مثلا ایک جج صاحب کو شوق تھا کہ میں نے پاکستان کی تعلیم اور ہیلتھ کا نظام ٹھیک کرنا ہے. اور بھائی جان آپ اپنی عدلیہ کا نظام تو ٹھیک نہیں کر رہے. سر عدلیہ کا نظام تو یہ تب ٹھیک کریں گے نا جب یہ ایک چیز کو اگر فکس کریں گے تو اس کے اوپر امپلیمنٹیشن بھی ہوگی. ان سب مسائل کو دیکھتے ہوئے انہوں نے ایک کام تو کیا کہ عدلیہ نے خود فیصلہ کیا کہ ہم لوگ سینئر ترین جو جج ہوں گے وہ چیف جسٹس بنیں گے. اس پر آپ کا کیا کہنا ہے, کیا عدلیہ آج بھی ان پر عمل کر رہی ہے؟ جی اب وہ عمل ہو رہا ہے, گزشتہ 20 سالوں سے عمل ہو رہا ہے, وہ عمل ہو رہا ہے. اب سینیارٹی کی بنیاد پہ بنتا ہے. ہوا پتہ کیا تھا, میں آپ کو جو آپ نے جسٹس سجاد علی شاہ کا ذکر کیا, جب محترمہ بینظیر بھٹو شہید کی حکومت تھی تو یہ چیف جسٹس ان کو لگا دیا گیا کیونکہ ان کا تعلق سندھ سے تھا, تو یہ چیف جسٹس بن گئے. محترمہ بینظیر بھٹو اس وقت حکومت اپوائنٹ کرتی تھی ججز کو. تو پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت تھی محترمہ بینظیر بھٹو کی. انہوں نے جو پیپلز پارٹی کے ٹکٹ ہولڈر تھے, سینئر لائرز تھے لیکن وہ سیاستدان بھی تھے, انہوں نے الیکشن لڑا تھا پاکستان پیپلز پارٹی کے پلیٹ فارم سے, ہار گئے تھے. ان کو لاہور ہائی کورٹ میں اور مختلف ہائی کورٹس کے ججز بنا دیا. اس کے خلاف الجہاد ٹرسٹ کی ایک پٹیشن آئی. سید سجاد علی شاہ نے ان ججز کو بھی فارغ کر دیا. الجہاد ٹرسٹ کیس میں فیصلہ ہوا کہ صرف سینیورٹی کی بنیاد میں ججز ہوں گے, اور اس میں ججز کی جو تعیناتی تھی اس کا کرائیٹیریا طے کیا. اب ہوا کیا اس کا نتیجہ, بعض اوقات جب جج فیصلہ کر رہا ہوتا ہے تو اس کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ کل آج جو فیصلہ وہ کر رہا ہے کل کو یہی فیصلہ اس کے لیے پرابلم بن جائے گی, اس کے لیے مسائل کھڑے کر دے گا. ہوا یہ کہ سجاد علی شاہ جو خود سینیورٹی پہ اور میرٹ پہ نہیں آئے تھے چیف جسٹس, تو انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے, ان کے اوپر الزام یہ تھا کہ انہوں نے سجاد علی شاہ صاحب کے خلاف سپریم کورٹ کے ججز کو اکٹھا کیا اور انہوں نے ایک پٹیشن دائر کی کوئٹہ رجسٹری میں. کوئٹہ میں تھے وہ, انہوں نے کہا لے آئیں درخواست. اس رجسٹری کی بنیاد پر انہوں نے کہا کہ الجہاد ٹرسٹ کیس کے تحت سید سجاد علی شاہ صاحب جو ہیں یہ چیف جسٹس پاکستان نہیں رہے کیونکہ یہ سینیورٹی پہ نہیں آئے, یہ سینئر ترین جج نہیں تھے. تو سپریم کورٹ کے ججز نے ان کو ہٹا کے اور سعید الزمان صدیقی کو چیف جسٹس بنا دیا. سر جتنے بھی ابھی تک چیف جسٹس ہمارے آئے ہیں پریویسلی, ڈو یو تھنک کہ وہ میرٹ پہ ہے, میرٹ کے اوپر ہی ان کا ڈیسیژن لیا گیا یا اپنے فائدے کے لیے ان کو اپوائنٹ کیا گیا؟ دیکھیں ہائی کورٹ میں دو طرح کے ججز آتے ہیں. ایک آتے ہیں لوور جوڈیشری سے, جو سینئر ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج ہوتے ہیں وہ ہائی کورٹ کے جج بنتے ہیں, ٹھیک ہے. دوسرے لیے جاتے ہیں وکلا میں سے. جو اصل گڑبڑ ہوتی ہے وہ وکلا میں سے ہوتی ہے. جو چیف جسٹس کے منظور نظر ہوتے ہیں یا ججز کے, سینئر ججز کے منظور نظر ہوتے ہیں, ان کے چیمبرز کے ان کا تعلق ہوتا ہے, ان کو وہ ریکمینڈ کر کے ہائی کورٹ لے آتے ہیں. بعد میں جب اپنی سینیورٹی کی بنیاد پہ وہ ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ چلے جاتے ہیں. مثلا ابھی سینیورٹی کی بات ہو رہی ہے تو ابھی جو پچھلے چیف جسٹس تھے جناب جسٹس عمر عطیہ بندیال صاحب, یہ کراچی ہائی کورٹ, سندھ ہائی کورٹ سے اور لاہور ہائی کورٹ سے میرٹ سے ہٹ کے, سینیورٹی سے ہٹ کے 5ویں 6ٹھے 7ویں نمبر کے ججز کو سپریم کورٹ میں لے آئے. انہوں نے جو سینئر ججز تھے ان کو نظر انداز کیا. تو ابھی بھی پوری طرح سے سینیورٹی کا اصول جو ہے, جو ججز کی ترقی ہوتی ہے ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ, اس میں اب بھی خیال نہیں رکھا جاتا.
ہاں چیف جسٹس کی تعیناتی کی حد تک اب یہ اصول طے ہو گیا ہوا ہے کہ جو سینئر ترین جج ہوتا ہے, اور اب اگر آپ دیکھیں سپریم کورٹ کی جو ویب سائٹ ہے اس پہ جا کے, تو اگلے جو 6 چیف جسٹس ہیں آپ ان کے نام دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اس وقت سے لے کے اتنے, یہ اس وقت 2024 میں بنیں گے اور 2026 میں ریٹائر ہوں گے, یہ 2026 میں بنیں گے, 2030 میں. اب ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے اگلے 5-6 چیف جسٹسز کون ہیں, تو یہ طے ہو گیا اصول. لیکن جو ججوں کی ترقی ہوتی ہے اور ان کو جو ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ لایا جاتا ہے, وہ بدقسمتی سے ابھی تک سینیورٹی کی بنیاد پر نہیں ہے. سر یہ جو ہماری سیاسی جماعتیں ہیں, انہوں نے عدلیہ کی بہتری کے لیے آج تک کوئی اچھا کام کیوں نہیں کیا, کچھ کیوں نہیں سوچا, ان کی انصاف کی فراہمی کے لیے اقدامات کیوں نہیں اٹھائے انہوں نے؟ دیکھیں نا, بات یہ ہے کہ سیاسی حکومتیں عدلیہ جو طاقتور عدلیہ ہے اس سے ڈرتی ہیں. جی, ان کو یہ ہوتا ہے کہ یہ ہمارے خلاف کل کو کوئی نہ کوئی کٹا کھول کے بیٹھ جائیں گے, ٹھیک ہے, کوئی نہ کوئی کیس کھول لیں گے. اب جو سجاد علی شاہ صاحب کی بات ہے تو اس میں نواز شریف صاحب کے خلاف کچھ کیسز تھے, اچھا, اس کی سماعت ہو رہی تھی. اوکے, مسلم لیگ نون کہہ رہی تھی کہ آپ یہ سماعت نہ کریں, انہوں نے کہا میں کروں گا. اس کے بعد پھر لاہور کے زیادہ تر لوگ تھے, جس میں طارق عزیز بھی تھے, جس میں اختر رسول صاحب تھے, چودھری اختر رسول جو ہاکی کے سابق کپتان ہیں پاکستان کے, وہ بھی تھے, وہ ایم پی اے تھے اس وقت نون لیگ کے. میاں منیر تھے ایم این اے یہ سمن آباد کے حلقے سے, اور بہت سارے لوگ تھے. یہ چلے گئے, انہوں نے جا کے جو ہے وہ چیف جسٹس کے عدالت میں دعویٰ بول دیا, وہ اٹھ کے چلے گئے. اچھا, ہاں, ان کو ہٹا دیا, انہوں نے کام کرنے سے روک دیا. سر کہ یہ رویہ ساری سیاسی جماعتوں سے ان لوگوں کو ہوتا ہے کہ نہیں, ہمیں ایکسپیکٹڈ ہوتا ہے کہ ہمیں یہ رویہ نظر آئے گا ہی آئے گا, ہمیں یہ چیز ملے گی ری ایکشن ملے گا. کیا یہ صرف ایک ہی پارٹی کا مسئلہ ہے یا ساری پارٹیوں کا ایک ہی مسئلہ ہے؟ اس میں جو ید طولہ رکھتی ہے, یہ میں نے اردو کی ذرا مشکل اصطلاح استعمال کر لی ہے, مطلب اس میں جو سب سے زبردست مہارت ہے وہ مسلم لیگ نون کو رہی ہے. جی, اچھا, مسلم لیگ نون وکٹم بھی ہے عدلیہ کی, اور مسلم لیگ نون نے عدلیہ کو جو ہے وہ کارنر کرنے کے لیے, ان کو دبانے کے لیے سب سے زیادہ مختلف ہتھ کنڈے بھی استعمال کیے ہیں. اچھا, ہاں بالکل, یہ بات بالکل درست ہے. اچھا, پاکستان پیپلز پارٹی جو سب سے بڑی وکٹم ہے عدلیہ کی, اس نے کبھی یہ رویہ نہیں اپنایا. وہ مزاحمت ضرور کرتی ہے لیکن ود ان دی کانسٹیٹیوشنل اینڈ لیگل فریم ورک. وہ یہ حملے کرنا, کسی کی ذات پہ اٹیک کرنا یا کسی کو کام کرنے سے روکنے, وہ پاکستان پیپلز پارٹی نے کبھی نہیں کیا. اوکے, تحریک انصاف نے حملہ کبھی نہیں کیا, لیکن تحریک انصاف کا رویہ بہت اگریسو ہے. کوئی بھی جج اگر ان کے حق میں کوئی بات نہ کرے یا ایسا کوئی فیصلہ دے دے جو کہ ان کو اچھا نہ لگتا ہو, تو یہ چڑھائی کر دیتے ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے, اور پھر انتہائی خوفناک پروپیگنڈا کرتے ہیں. لیکن حملہ نہیں کیا کبھی تحریک انصاف. ان کے ساتھ زیادتیاں بھی تو بہت زیادہ ہوئی ہیں نا, ان کا ایگریشن تو پھر اس کا مطلب بنتا ہی ہے. جب تک ان کے ساتھ جب وہ لاڈلے تھے یہ ایگریشن تب بھی تھا. اوکے, زیادتی تو اب ہوئی ہے نا, اب وہ کہتے ہیں ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. جب حکومت میں لایا گیا تھا ان کو, اس وقت تو ان کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہوئی تھی. اس وقت تو دوسروں کی سیٹیں چھین کے ان کو دی گئی تھی اور ان کو حکومت میں لایا گیا تھا, بٹھایا گیا تھا. اس وقت جو جج, جب تحریک انصاف کی حکومت تھی, مثلا آج جو تحریک انصاف شور کر رہی ہے کہ جی یہ ججز نے 6 ججز نے خط لکھا, انصاف ہونا چاہیے, تحقیقات ہونی چاہیے, جب جسٹس شوکت عزیز صدیقی نے یہ الزام لگایا تھا جسٹس فیض حمید پہ, تو تحریک انصاف کی حکومت نے پتہ کیا کیا تھا, انہوں نے ان کے خلاف ریفرنس بھیج کے ان کو فارغ کروا دیا تھا. اوکے, ٹھیک ہے. تحریک انصاف کی دور میں عدلیہ اسٹیبلشمنٹ اور تحریک انصاف کی حکومت, ان کا آپس میں گٹھ جوڑ تھا, ان کا آپس میں ساز باز تھی, اور انہوں نے کھڈا لائن لگایا ہوا تھا, باقی سب کو آگے لگایا ہوا تھا. سر میرے خیال میں یہ تو ان کا سلسلہ کار چلتے ہی رہے گا. اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے, انشاءاللہ جلد حاضر ہوں گی, تب تک کے لیے اللہ حافظ.